اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آتشِ عالم از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 76۔ مریم کو اسکول جاتے چند دن ہوئے تھے۔ چھٹی ہوئی اور وہ بے صبر سی اسکول سے باہر آئی، یہ امید لے کر کہ اس کے بابا باہر کھڑے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ چھوٹا سا بیگ ننھے ننھے کندھوں پر لٹکائے وہ گیٹ سے باہر آئی، اور باہر آ کر دیکھا تو گاڑی تو موجود تھی، مگر وہ ڈرائیور جو اسے روز لینے آیا کرتا تھا آج وہ اس گاڑی میں موجود نہ تھا، بلکہ اس کی جگہ کوئی سیاہ قمیص شلوار پہنے آدمی کھڑا تھا۔ سنہری بال، سنہری بیئرڈ، سفید رنگ، لمبے قد کا وہ آدمی آنکھوں پر سیاہ گوگلز لگائے اس کی گاڑی کے آگے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مریم پیشانی پر بل لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے آئی۔ وہ سائیڈ اسمائل پاس کرتا آنکھوں سے چشمہ ہٹائے اسے دیکھتے بولا، ہیلو پرنسس۔ مریم نے اس کے ہیلو کو نظر انداز کرتے ہلکا سا ایڑیوں کے بل بلند ہو کر پیچھے ڈرائیونگ سیٹ کو دیکھا جو خالی تھی، اور پھر آگے پھیل کے کھڑے اس شخص کو۔ وہ آپ کے ڈرائیور نہیں آئے، انہیں کچھ ضروری کام تھا، اور آپ کے بابا نے مجھے بھیجا ہے آپ کو لانے کے لیے۔ اب وہ دو زانوں اس کے مقابل بیٹھتا برابر ہوا تھا۔ مریم کو کسی طرح اس کی بات کا اعتبار نہ آیا۔ وہ واپس الٹے پیر مڑی، جیسے اس کے ساتھ جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اس کے بابا نے ہمیشہ اسے سمجھا رکھا تھا کہ اجنبیوں سے دور رہتے ہیں۔ وہ شخص سخت سنجیدگی سے پلٹتی مریم کو دیکھتے پھر جیب سے فون نکالتا اسپیکر آن کر گیا۔ مریم، میری گڑیا، شناسا سی آواز پر وہ جھٹکے سے مڑی۔ دونوں ہاتھ جو بیگ کی سٹرپس پر تھے پہلو میں گرے۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے فون لے گئی۔ بابا، اس کی خوبصورت آواز پر وہ شخص مسکرایا تھا۔ بلا شبہ سامنے موجود بچی حسن کا شاہکار تھی۔ اس کی نظروں میں غلاظت نہ تھی، مگر ایک الگ سی چمک تھی۔ مریم، میری گڑیا، تم ان کے ساتھ گھر جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اوکے بابا، اس نے کہتے فون اس شخص کو دے دیا۔ اس نے بھرپور مسکراتے فون لیا اور جیب میں ڈالتے مریم کو دیکھا۔ میرا نام قدرت پاشا ہے، مس شہروز آبدین۔ اس نے ہاتھ مریم کی جانب بڑھایا مصافحہ کے لیے۔ بابا کہتے ہیں مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ کہتے وہ اسے ہٹنے کا اشارہ کر گئی۔ قدرت نے ابروج جھکا کر اسے داد دی۔ وہ نثار ہوا تھا اس کے جواب پر، اور یقیناً ہر لڑکی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ مریم دروازہ کھول کر بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ قدرت چلتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی سٹارٹ کرتے لے گیا۔ پیچھے ہلکی وار ڈکی میں ڈرائیور کی لاش موجود تھی۔ یہ راستہ اب مریم شہروز آبدین کو کہاں لے جا رہا تھا یہ اللہ ہی جانتے تھے۔ میں نے کہا مجھے اندر جانے دو، چھوڑ دو مجھے، اندر جانے دو مجھے۔ یہ منظر ہسپتال کا تھا۔ اسمارا آئی سی یو میں زیر علاج تھی اور باہر موجود جہان کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہوزیانہ ہوتا چیختا وہ اندر جانے کی تگ و دو میں تھا۔ اس وقت 4 لوگ اسے پکڑ کے رکھے ہوئے تھے، مگر وہ ان سب کو بار بار خود سے دور جھٹک دیتا تھا اور صرف ایک ضد پر تھا کہ اسے اندر جانے دیا جائے۔ سحر اور اقبال بھی وہیں موجود تھے۔ ہاد اور شہروز اب تک نہیں آئے تھے۔ رافع بھی آ چکے تھے، ابھی ابھی وہ وہاں پہنچے تھے۔ کوریڈور میں داخل ہوئے، وہاں کا منظر دیکھا تو جہان کو ابتر حالت میں ماہی و بے آب کی طرح پایا۔ چھوڑو مجھے، مجھے میری نور کے پاس جانا ہے، اسے میری ضرورت ہے، چھوڑو مجھے، ورنہ میں تم سب کو جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ دھاڑ رہا تھا۔ رافع تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھے۔ جہان، میرے بچے، ہٹو پیچھے۔ انہوں نے ان گارڈز کو اس سے پرے کیا اور جہان کو تھام کر اپنے سینے میں چھپا لیا۔ میرے بچے، حوصلہ رکھو، تھوڑا سا صبر، ابھی تمہیں اندر جانے دیں گے، ابھی بس تھوڑی دیر اور انتظار کر لو۔ اس کا علاج چل رہا ہے، یہاں شور مت مچاؤ۔ اپنے بابا کی خوشبو اور ان کا شفقت بھرا حصار پاتے جہان ان کے سینے میں چہرہ چھپاتا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بابا، مجھے اندر جانا ہے، مجھے میری نور کے پاس جانا ہے، اسے میری ضرورت ہے، وہ مجھے پکار رہی تھی، میں نے سنی تھی اس کی تمام پکار، میرا دل کہہ رہا تھا وہ مجھے بلا رہی ہے، مگر میں آ نہیں سکا۔ بابا، بابا، مجھے اندر جانا ہے۔ جس کسی نے بھی یہ کیا ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بد سے بدتر موت دوں گا۔ میری نور کے ساتھ جس نے بھی یہ سلوک کیا ہے
وہ زندہ نہیں رہے گا، میں رہنے ہی نہیں دوں گا۔ رافی اسے خود میں بھینچے مسلسل پیٹھ سہلاتے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سحر نے چہرہ دوسری جانب کیے اپنے آنسو پونچھے۔ سب لوگ کیوں میری جان کے دشمن بن گئے ہیں؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، مگر میرا ہر کوئی برا چاہتا اور کرتا ہے۔ مجھے اندر جانا ہے، مجھے اندر لے جائیں بابا، بابا مجھے اندر لے جائیں، مجھے سانس نہیں آ رہا، مجھے سانس نہیں آ رہا بابا۔ اپنا سینہ مسلتا وہ وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر ڈھہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی رافع بھی اسے بمشکل سنبھالتے نیچے بیٹھ گئے۔ جہان کے گرد سے انہوں نے اپنا حصار ختم ہونے نہیں دیا تھا۔ سحر یہ منظر مزید دیکھ نہیں سکی تو کوریڈور سے چلی گئی، اور ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے جب سامنے سے ہاد اور شہروز آ رہے تھے۔ عالم، اس نے زیر لب کہا۔ اسمارا کیسی ہے؟ ہاد نے اس کے قریب آتے ہی پوچھا۔ آئی سی یو میں زیر علاج ہے، ابھی ڈاکٹرز باہر نہیں آئے۔ یہ سنتے ہاد نے تکلیف سے لب بھینچے اور جہان کی جانب بڑھا۔ اب اس کے قدموں میں سستی آئی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، انشاءاللہ۔ نور بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہیں اس تکلیف میں صبر سے مدد لینی ہے۔ تم میرے بیٹے ہو، تم اس طرح بے صبر نہیں ہو سکتے۔ اس کے سر کا بوسہ لیتے وہ ہر طرح سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور بالآخر کامیاب ہوئے۔ جہان ایک دم خاموش ہو گیا، ان کے کندھے پر سر ڈھلکاتا مدھم سانسیں لینے لگا۔ نیم و آنکھوں میں بس ایک ہی چہرہ بسا تھا۔ خود کے جسم پر آئی بے شمار چوٹوں کی اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ اگر فکر تھی تو اندر موجود اس ہستی کی جو اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں جونج رہی تھی۔ اب رافع اس کا کندھا چوم رہے تھے۔ میرا بچہ۔ اتنے میں اس نے سنی قدموں کی چاپ، اور اس آواز پر اس نے سرخ سیاہ نظریں سامنے کوریڈور کی جانب دوڑائیں، اور سامنے سے آ رہا شخص وہ تھا جسے کم سے کم اس سمے تو وہ قطعی دیکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ہاتھ کو دیکھتے ہی جہان کا خون کھول اٹھا، اور وہ پرسکونیت جو رافع نے اس کے وجود میں اتاری تھی کہیں دور جا سوئی تھی۔ ہاتھ بے چین سا اس کی اور بڑھ رہا تھا۔ جہان آنکھوں میں بیک وقت نفرت اور آگ لیے سیدھا ہوا۔ اسے سحر نے کال کر کے یہاں بلایا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ یہ لوگ اس معاملے سے جڑے ہوئے تھے۔ انہیں کیسے پتہ چلا اسمارا وہاں تھی؟ وہ سب کیسے جانتے تھے؟ اور صرف وہی کیوں نہیں جانتا تھا؟ اسمارا وہاں کیسے پہنچی؟ بے شمار سوالات نے ایک ساتھ ذہن پر حملہ کیا تھا۔ جہان نے آتش اگلتی سیاہ آنکھیں ہاتھ کے وجود پر جمائیں، اور اگلے لمحے وہ اپنے بابا کا حصار توڑتے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ہاتھ کی جانب بڑھا۔ فاصلہ سمیٹتے اس نے ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر رسید کیا۔ عالم، سحر نے شاکڈ ہوتے لبوں پر ہاتھ رکھے اسے پکارا۔ جہان کے اس عمل نے ہاتھ کو اپنے قدموں سے لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی ناک سے خون نکل آیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو گھٹیا انسان؟ بتاؤ مجھے، یہ سب کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے تمہارے دشمن ہی تھے نا؟ آخر کو سب کو پتہ جو چل گیا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اب تم مجھ سے میرے جینے کی آخری وجہ بھی چھین لینا چاہتے ہو کیا؟ بولو، میں نے آخر تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم ہاتھ دھو کر میری ہستی کھیلتی زندگی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ وہ اس کا گریبان پکڑے دھاڑ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے رافع کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اپنے بیٹوں کو وہ کبھی ایسے مقام پر دیکھیں گے انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ جہان ہاتھ سے کیسا سلوک کر رہا تھا؟ شہروز نے جہان کی حالت پر دکھ اور تأسف کرتے رخ پھیر لیا۔ وہ سب بے بس تھے جہان کے معاملے میں، اور انہیں بے بس کرنے والا اور کوئی نہیں، ہاد بن رافع عالم تھا۔ رافع فوراً جہان کی جانب بڑھے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو اسے۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی سے بات کرنے کا؟ انہوں نے برہمی سے استفسار کرتے ہاتھ کا گریبان جہان کے ہاتھوں سے آزاد کروایا۔ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے بابا، آج میری بیوی اس کی وجہ سے اندر موت کے منہ میں ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ مشتعل ہوئے، جبکہ ہاتھ نے صبر کے گھونٹ بھرتے پلکیں میچ کے کھولی۔ سحر اب جہان کے اس رویے سے بمشکل خود پر ضبط کر سکی تھی۔ کاش کہ یہ شخص حقیقت سے روشناس کروا دیا جاتا، تاکہ وہ اس کے شوہر کو بار بار درد دینا بند کرے۔ جس نے اس کی بیوی کی جان بچائی وہ اسے ہی اس کی حالت کا ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ کیسا انصاف تھا اس کا! اب اس میں بھی ہاتھ کو گناہ گار ٹھہرایا جا رہا تھا، اور وہ کیسے برداشت کرتی؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے عالم پر الزام لگانے کی؟ وہ تیزی سے بولتی آگے آئی،
اور اس سے پہلے ہاتھ کو کراس کر کے آگے جہان کی جانب بڑھتی یا کچھ کہتی وہ اس کی کلائی تھام کر روک گیا۔ سحر نے تکلیف سے پلٹ کر ہاتھ کو دیکھا۔ اس کی نظریں صاف پوچھ رہی تھی کہ کیا تم آج بھی خاموش ہی رہو گے اور اسے ہمیشہ کی طرح وہ تمام کڑوی باتیں کرنے دو گے جو تمہیں درد دینے کا موجب بنتی ہیں؟ ہاتھ نے نرمی سے اپنا ہاتھ کھینچا اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ عالم، اس نے بے بسی سے زیر لب اسے پکارا، جبکہ وہ نظروں ہی نظروں میں اسے خاموش رہنے کا حکم صادر کر گیا اور وہ ناچار اپنے لبوں پر قفل لگا گئی۔ جہان تنفر سے انہیں دیکھتا رہا۔ پہلے اس نے مجھ سے آپ کو اور ماما کو چھین لیا، پھر اس نے مجھ سے میرا بچپن چھین لیا، مجھے موت کے منہ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا اور اب مجھ سے میرا آخری اثاثہ بھی چھین لینا چاہتا ہے۔ جہان کے لفظوں کو اب منہ پر پڑنے والے تماچوں نے روکا تھا۔ تماچے کی گونج پورے کوریڈور میں گونجی تھی اور وہ لمحے میں زمین بوس ہوا تھا۔ جہان ہاتھ تڑپ کر آگے بڑھتا مگر خبردار، رافع نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں رک جانے کا کہا۔ بابا، یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے اذیت کی انتہا گہرائیوں میں غوطہ زن ہوتے پوچھا۔ نیچے گرے جہان نے اپنے رخسار پر ہاتھ رکھا اور بے یقینی سے سامنے کھڑے اپنے بابا کو دیکھنے لگا، جو اسے نگل جانے والی نظروں سے دیکھ رہے۔ چہرے پر اشتعال ہی اشتعال تھا۔ رافع نے نیچے جھکے اور اسے بازو سے دبوچ کر کھڑا کر گئے۔ وہ آنسو بھری آنکھیں لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ کہنا، شاید میری سماعت نے سننے میں غلطی کر دی ہے۔ بولو۔ اب وہ اس پر دھاڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نمودار ہوتے سرخ ڈورے دیکھتے جہان کی آنکھوں میں خوف اترا، مگر پھر پیچھے کھڑے ہاتھ کو دیکھ کر نفرت دوبارہ غالب آ گئی۔ اس نے دوبارہ کہا، بابا، اس نے مجھے موت کے منہ میں اکیلا چھوڑ دیا، اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا اور آپ نے اس کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اس کے دوبارہ وہی بات کرنے پر رافع کا ہاتھ دوبارہ ہوا میں معلق ہوا تھا، مگر اس بار ہاتھ بروقت تیزی سے آگے بڑھتا انہیں تھام کر روک گیا۔ بابا پلیز، خدا کے لیے۔ ہاتھ نے زیر لب سرگوشی کی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمارا جہان ہے۔ اب اس نے نم ہو رہی آنکھوں سے انہیں دیکھتے یاد دہانی کروائی۔ یہ ہمارا جہان نہیں ہو سکتا۔ جواباً انہوں نے چہرے پر بے یقینی لیے ہاتھ سے کہا، پھر اپنا بازو اس سے آزاد کرواتے اب جہان کا گریبان پکڑ گئے۔ ہاتھ نے بے بس ہو کر 2 قدم پیچھے لیے تھے، کیونکہ اب شاید وہ انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ تم جانتے ہو تم کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہو؟ تمہارے منہ سے اب اگر ایک لفظ بھی نکلا تو میں تمہاری زبان کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا، سمجھے تم؟ اب معافی مانگو اپنے بھائی سے، فوراً۔ جھٹکے سے اسے چھوڑتے انہوں نے حکم دیا۔ جہان نے اذیت سے انہیں دیکھا اور پھر ہاتھ کو۔ سنا نہیں تم نے؟ معافی مانگو اپنے بھائی سے۔ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ وہ چلائے۔ ایک تھکان زدہ سی سانس خارج کرتے وہ ایک دم اپنے بابا کے قریب ہوا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، آئی ایم سوری بابا، میں آپ سے معافی مانگ سکتا ہوں مگر اس شخص سے نہیں۔ اس کے حرف حرف سے نفرت پھوٹ رہی تھی۔ کہتے وہ وہاں رکا نہیں تھا بلکہ لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ جہان، جہان! رافع نے آگ بگولا ہوتے اسے پلٹ کر پکارا تھا، مگر بے سود، وہ جا چکا تھا۔ شام سمے ہاتھ اور شہروز کوریڈور میں ایک طرف کھڑے تھے۔ شہروز ہاتھ میں پکڑے ٹیب میں اسے کچھ تصاویر اور نقشے دکھا رہا تھا۔ ہاتھ، یہی وہ ٹیمپو ہیں۔ ذرائع کے مطابق ہر ٹیمپو کے اندر لگ بھگ 25 لڑکیاں ہیں جن کی عمر محض 17-18 سال ہے، اور یہ وہ ٹیمپو ہیں جن کے اندر بچے ہیں، ایسے بچے جن کے اعضاء کاٹ کر ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے، اور یہ بچیاں انہیں دوسرے ممالک میں بیچ کر دھندا کروایا جاتا ہے۔ ہاتھ نے ضبط سے اپنی پیشانی مسلی۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ مسرت پاشا کا چھوٹا بھائی، قدرت پاشا۔ مسرت پاشا؟ ہاتھ نے زیر لب دہرایا، اور ایک چہرہ اس کے ذہن کے پردے پر نمودار ہوا تھا۔ ہاں، وہی شخص جسے اس نے محض 13 سال کی عمر میں قتل کیا تھا اور پھر اس کی جگہ لے لی۔ یاد ہے آپ کو ہاتھ؟ شہروز نے استفہامیہ کہا، جس پر ہاتھ نے سر ہلایا تھا۔ اسے کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ میری پہلی سیڑھی تھا وہ۔ آگے بولو۔ ہاتھ، کل انہیں کراچی سے ایران پہنچایا جانے والا ہے اور وہاں سے دوسرے ممالک میں لے جایا جائے گا۔ خبر پکی ہے؟ جی ہاتھ۔ ٹھیک ہے، میرا جٹ ریڈی کرواؤ، میں آج رات ہی نکلوں گا۔ شہروز نے سر ہلایا اور مزید کہا، ہاتھ، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں، تم یہیں رکو گے، پہلے ہی بنیامین نہیں ہے، میری غیر موجودگی میں تمہارا یہاں ہونا لازم ہے۔ شہروز خاموش رہا۔ ہاتھ صحیح کہہ رہا تھا۔
چلو اب تم گھر جاؤ، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ ہاتھ ابھی تو رات بھی نہیں ہوئی، پھر بھی تم جاؤ نا۔ اس کے اس طرح سے اکتا کر کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا اور وہاں سے چلا گیا۔ سر، وہ نکل گیا ہے یہاں سے۔ گڈ، اس کا پیچھا کرو۔ جی سر، مگر اس کا پیچھا کرنا اتنا آسان نہیں ہے، ہم آدھے رستے میں ہی پکڑے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر پلان بی پر کام کرو۔ اوکے سر۔ پلرز کے پیچھے ماسک لگائے کھڑا آدمی فون کاٹ کر جیب میں ڈالتا وہاں سے غائب ہوا۔ سحر میں کراچی جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، میں یہیں رہوں گی اسمارا کے پاس۔ اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا، اسے ہوش آ جائے گا، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ جب تک اسے ہوش نہیں آ جاتا میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ بس ضد تھی۔ ہاتھ اس کے ساتھ بیٹھ گیا، جو ابھی بھی آئی سی یو کے باہر بیٹھی تھی۔ وہ اب ٹھیک ہے، ہمارا یہاں کوئی کام نہیں، اس کا شوہر ہے نا اس کے لیے، وہ کافی ہے اسے۔ ہم نے اپنا فرض نبھا دیا۔ ہاتھ کے اس ترش سے انداز پر سحر نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں عالم؟ جواباً ہاتھ نے اسے چند ثانے خالی نظروں سے دیکھا، پھر جولی میں دھرا اس کا ہاتھ تھامتے بولا، سحر، جہان دیکھے گا تو مزید تماشا کھڑا کرے گا، اس لیے ہمارا چلے جانا بہتر ہے۔ اور سب سے بڑی خبر تو یہ ہے نا کہ اسمارا خطرے سے باہر ہے۔ پھر دوبارہ مل لینا تم مجھ سے۔ ابھی چلتے ہیں، امید ہے تم میری بات سمجھو گی۔ ہاتھ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر اس کا چہرہ دیکھنے لگی جس پر درد رقم تھا جہان کے سلوک کا، اور ناک پر آیا زخم اسے بھی درد میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس نے بے اختیار ہوتے ہاتھ بڑھا کر اس کے ناک کو چھوا، پھر پلکیں جھپکتے واپس اسے دیکھا، اور اب وہ مسکرا رہا تھا، سبب اس کا لمس تھا۔ چلو اٹھو۔ پھر چہرے پر دھرا اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عالم، اس نے لاڈ سے پکارا، میں روہیل چچا کے ساتھ آ جاؤں گی پلیز۔ ہاتھ نے اب تعصب سے اسے دیکھا تھا، جو اتنا سمجھانے کے بعد بھی اپنی بات پر اٹکی تھی۔ سحر، میں نے ابھی کہا کہ میں شہر سے باہر جا رہا ہوں اور میں مزید رسک نہیں لے سکتا، تمہیں باحفاظت گھر چھوڑ کر جاؤں گا، اب اٹھو۔ کہتے اس نے اسے جھٹکا دے کر کھڑا کر دیا، پھر مضبوطی سے ہاتھ گرفت میں لیتے قدم کوریڈور سے باہر کی جانب بڑھائے، وہ بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ تیز ڈرائیو کرتے وہ عالم ولا پہنچے۔ وہ نوٹ کر رہی تھی وہ کافی جلدی میں تھا۔ کیا اتنی جلدی ہے کراچی جانے کی؟ ایسا بھی کیا کام ہے؟ اپنی سیٹ بیلٹ کھول کر باہر نکلتے اس نے تجسس سے پوچھا۔ بس سمجھ لو کہ بہت اہم کام کے لیے جا رہا ہوں، دعا کرنا میرے لیے، اللہ میرا مددگار ہو۔ آمین آمین، دروازہ بند کرتے اس نے کئی بار کہا۔ میری ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں میرے پیارے عالم، سحر نے محبت سے کہا اور پھر بھرپور مسکرا کر اسے دیکھا۔ آج کے اس تھکا دینے والے تکلیف دہ دن میں یہ وہ واحد جملہ تھا جس نے ہاتھ بن رافع عالم کو روح تلک سکون پہنچا دیا تھا، اور ٹھنڈک اس کی رگ رگ میں پیوست کر دی گئی تھی۔ ہاتھ نے اداس آنکھیں لیے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر مڑ کر اس کی جانب آیا۔ اس کے قریب آ کر کھڑا ہونے پر وہ مزید مسکرائی۔ ہاتھ نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوما۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اس کے تحفے کو قبول کیا۔ اس لمس سے اس کے بے چین دل میں قرار اترا تھا۔ وہ دور ہوا تو وہ بے چین واپس لوٹ آئی۔ ٹیک کیئر، ہاتھ نے کہا اور اس کے واپس پلٹنے سے پہلے وہ اس کا بازو تھام گئی۔ کب واپس آئیں گے؟ یہ سوال مشکل تھا۔ وہ بہت حقیقت پسند آدمی تھا، کیسے کہہ دیتا جب وہ خود ہی نہیں جانتا تھا کہ وہ واپس کب لوٹنے والا ہے۔ جلد انشاءاللہ۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے اس نے نرمی سے جواب دیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت سارا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اس نے کہا۔ روہیل اس کا سامان تیار کر کے لے آئے تھے اور وہ گاڑی میں رکھ رہے تھے۔ تم بھی۔ وہ کچھ زیادہ خاموش ہو رہا تھا اور اس کی خاموشی اسے کھل رہی تھی۔ وہ جب بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا ایک خوش دل اور خوش مزاج شخص ہوتا تھا، مگر آج، شاید آج جو کچھ بھی ہوا اسی کے زیر اثر وہ یوں بیہیو کر رہا تھا۔ تھوڑا وقت بیت جانے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی۔ وہ ابھی بھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی اور سحر کے لمس کو وہ کبھی اپنے وجود سے جھٹک نہیں سکتا تھا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اس نے دل کی بات اس کے گوشو گزار کر دی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی شرٹ کو پہلو کے مقام سے دبوچ لیا۔ اس کی اس بچکانہ سے انداز پر ہاتھ ہنسا تھا اور اس کے ہنسنے پر گالوں میں نمودار ہوتے گڑے اسے سکون پہنچا گئے تھے۔ سراب آنکھیں مسکرائی تھیں۔ ہاتھ نے نظریں بھر کے اسے دیکھا، پھر چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے کہا، جب تک تمہاری دعائیں میرے عقب میں موجود تو عقب کرتی رہیں گی۔ کوئی انسان میرا
بال تک بانکا نہیں کر سکتا۔ ہاتھ کے پر یقین مان بھرے جملے پر اس نے زور و شور سے سر ہلایا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور جلدی واپس آئیے گا انشاءاللہ۔ ویسے تمہارے پاس اچھا موقع ہے ملازمین کو پارٹی دینے کا، ہاتھ نے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالتے شرارت امیز کہا، جس پر وہ اس کے کندھے پر چت لگا گئی اور خفگی سے چہرہ موڑ گئی، جبکہ ہاتھ نے ہلکی سی آواز میں ہنستے اسے تھام کر سینے سے لگا لیا تھا۔ یہ پرجوش معانقہ دو دل ایک ہو کر دھڑکے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں محسوس کر رہے تھے۔ ہاتھ نے سر جھکا کر لب اس کے سر پہ رکھے، اس کے سینے سے لگنا ایک ٹھنڈک ہاتھ کے وجود میں اتار گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی خوشبو میں گہرے سانس بھر رہی تھی اور اسے اپنے اندر بسا لینا چاہتی تھی۔ آپ بہت اہم ہیں میرے لیے، اس نے زیر لب کہا۔ اس اقرار پر ہاتھ نے دوبارہ اس کے سر کا بوسہ لیا تھا، پھر حصار ہاتھ کے گرد مزید مضبوط تر کرتے اس نے کہا، آپ کو کھو نہیں سکتی، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ اور اس کا جواب بھی بوسے کی صورت میں ملا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو کبھی نہیں کھوئیں گے سحر، کیونکہ چاہے جسم باقی رہے نہ رہیں، روحیں تو باقی رہیں گی نا، ہاتھ نے اسے الگ کرتے کہا۔ وہ نم آنکھوں سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ اس کے ان قیمتی اشکوں کو رخسار پر بہنے سے پہلے وہ اپنے انگوٹھوں کے پوروں سے پونچھ گیا۔ تم مجھ میں اور میں تم میں ہمیشہ باقی رہیں گے انشاءاللہ۔ ان دونوں کے لبوں پر ٹھہری یہ مسکراہٹیں ان دونوں کی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کو عیاں کر رہی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے اور ایک دوسرے کے تھے۔ کیا وہ دونوں ایک دوسرے کا ہجر کاٹ سکتے تھے اس طرح جیسے رافع عالم نے خدیجہ عالم کا کاٹا تھا؟ تو جواب تھا نہیں، ہرگز نہیں، کسی صورت نہیں۔ ہاتھ سحر کے بنا اور سحر ہاتھ کے بنا جیے، یہ ناممکن سا امر تھا۔ ایک آخری پرعقیدت بھرا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑتے وہ گاڑی میں بیٹھا۔ سحر نے آیت الکرسی پڑھتے اس پر پھونکی۔ گاڑی کے سٹارٹ ہونے سے پورچ تک اور عالم ولا سے نکلنے تک وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ دنیا کی ہر کامیابی اس کی شوہر کی جھولی میں ڈال دی جائے۔ کچھ دیر بعد جہان ہسپتال کے باہر بنی چھوٹی سی سڑک کے فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔ ہلکا سا جھکے بازو گھٹنوں پر رکھے، وہ ہاتھ آپس میں باہم ملائے مضطرب سا ایک پاؤں مسلسل ہلا رہا تھا۔ اسمارا اب خطرے سے باہر تھی، مگر اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ اس کے سر پہ گہری چوٹ آئی تھی، جس باعث اس نے کیا کچھ کھو دیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور یہ جاننے کے لیے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا۔ اگلے چند گھنٹے کریٹیکل تھے۔ ڈاکٹرز نے ابھی کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ کتنی ہی دیر سے وہ وہاں چپ سادے بیٹھا تھا اور ساتھ ہی ساتھ زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا، شاید ذکر خدا۔ رافع جو ہسپتال کے ایگزٹ میں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے، قدم قدم چلتے اس کے قریب آئے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا اس پہ، جس کی تکلیف انہیں بہت تھی، مگر وہ کیا کرتے؟ جہان کی باتوں اور الزامات نے انہیں اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، جس سبب وہ برداشت نہیں کر سکے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے بارے میں اتنا بدگمان آخر کیسے ہو سکتا تھا، وہ بھی تب جب وہ مکمل حقیقت سے ہی ناآشنا تھا۔ دوسری جانب مخصوص خوشبو اور قدموں کی چاپ سنتے جہان بنا دیکھے بھی سمجھ گیا تھا کہ وہاں موجود ہونے والے اور کوئی نہیں، اس کے بابا ہیں۔ حرکت کرتا گھٹنا ساکت ہوا، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا تھا اور ہنوز ویسے ہی بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر چھپے اپنی انگلیوں کے نشان کو دیکھتے رافع کا دل مزید کڑھا تھا۔ مزید قریب جاتے وہ وہیں اس کے ساتھ فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے تھے اور انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ جسے تم اپنی خوشیوں کا دشمن سمجھتے ہو، جانتے ہو آج اسی نے تمہیں زندہ رکھا ہے۔ ان کے اس جملے پر جہان کے اعصاب تنے تھے اور اس نے گردن موڑ کے اپنے بابا کو خالی بے یقین نظروں سے دیکھا۔ ہاں، وہ سر ہلا گئے۔ تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ اسمارا تمہارے جینے کی وجہ ہے، تو جان لو آج تم زندہ ہو عالم کی وجہ سے۔ اب وہ اپنی جگہ سے اٹھا، گویا 450 وولٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ چہرے پر رقم ہو رہی بے یقینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ رافع بھی اٹھتے اس کے مقابل آئے۔ آج تاریخ نے خود کو دہرایا ہے، شاید اس لیے کہ تم حقیقت کو نہ صرف جان سکو بلکہ اس حقیقت کو خود پر ہوتے ہوئے دیکھو۔ ان کا یہ جملہ جہان کے سر کے اوپر سے گزرا تھا۔ وہ پس منظر نہ جان سکا۔ اس کے چہرے کی الجھن دیکھتے وہ مزید بولے، 25 سال پہلے
میرے روس جانے کے بعد ہمارے گھر پر حملہ ہوا تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اور حملہ کرنے والا شخص کوئی غیر نہیں، میرا اپنا سگا چچا تھا۔ ان کے ہر جملے سے جہان کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے۔ اور وہ شخص، اس نے ہمارے گھر پر حملہ کیا، آگ لگا دی تمہاری ماں کے آشیانے کو، اور اسے وہ رکے، ایک تکلیف زدہ سانس کھینچتے ہمت بٹورنے لگے جملہ مکمل کرنے کی، اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ ہاں جہان بن رافع عالم، تمہاری ماں کی عزت خطرے میں تھی۔ سامنے کھڑے جہان کا چہرہ سفید پڑا تھا، ہاتھ پیر لرزے تھے، پورا وجود ایک بار کپ کپایا تھا، اور سست ہو رہی سانسوں کے ساتھ اسے دور کہیں وہ چیخیں سنائی دی تھی۔ اس نے زور سے آنکھیں میچی، جیسے وہ چہرے یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ناکام ٹھہرا اور جھٹکے سے پلکیں واہ کرتا واپس انہیں دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں ابھر رہے لال ڈورے نمی چھلکانے لگے تھے۔ جانتے ہو اس وقت میری بیوی اور تمہاری ماں کی عزت کس نے بچائی تھی؟ وہ ایک قدم اس کے قریب آئے، سرد نظریں جہان کے وجود کو جما دینا چاہتی تھیں۔ وہ مدھم ہو رہی دھڑکنیں لیے پتھر ہوا، ساکن سا انہیں دیکھتا رہا۔ اس وقت ان کی عزت تمہارے بڑے بھائی عالم نے بچائی تھی۔ انگشت اس کے دل کے مقام پر رکھتے رافع اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ کر لے گئے تھے۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے لے گیا، سر اپنے آپ جھکا تھا، ایک آنسو بائیں آنکھ سے ٹوٹ کر اس کی داڑھی کو نم کر گیا۔ اور دیکھو، میرا دشمن، میرا دشمن، میرا دشمن کہتے تم تھکتے نہیں۔ آج 25 سال بعد تاریخ نے خود کو دہرا کر اپنے تئیں یہ ثابت کر دیا کہ وہی تو تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ آج تمہاری بیوی کی عزت بھی بچانے والا شخص اور کوئی نہیں، میرا بیٹا اور تمہارا بھائی عالم ہے۔ جہان نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، اور پھر آنسو جھڑنے کی مانند اس کی آنکھوں سے جاری ہوئے تھے۔ ہاتھ دل کے مقام پر جا ٹھہرا، جیسے وہ حصہ گہری تکلیف کا شکار ہوا تھا۔ اسمارہ کو عالم کی دشمن نہیں بلکہ اس کے کزن صفدر جمال نے کڈنیپ کیا تھا۔ اس نام پر جہان کی آنکھوں میں خون اترا تھا، اور اسے وہاں سے بچا کر لایا تمہارا بھائی۔ اس وقت وہ وہاں تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں گیا تھا، بلکہ تمہیں اللہ کے سپرد کرتے اپنی ماں کی عزت بچانے نکل گیا تھا۔ ان کے ہر لفظ پر آنسو تواتر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اور تم کہتے ہو وہ تمہارا دشمن ہے؟ وہ استہزائیہ ہنسے۔ آج تم نے صرف اس سے تکلیف نہیں دی، آج تم نے وہ تکلیف مجھے دی ہے۔ وہ ہاتھ میرے عالم پر نہیں، مجھ پر اٹھایا ہے تم نے۔ بابا، ان کے سخت گیر جملے پر جہان تڑپ کر ان کے قریب ہونے لگا، مگر ایک قدم پیچھے لیتے وہ اسے روک گئے۔ میرے قریب تب آنا جب عالم سے معافی لے آؤ، تم نے بہت زیادتی کی ہے اس کے ساتھ۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اتنے خوش قسمت تھے کہ اس جل کر راکھ ہو رہے گھر سے زندہ بچ کے نکل گئے؟ وہ اللہ تھا جس نے تمہیں بچایا اور اپنے عالم کی امانت کا خیال رکھا۔ جاؤ، جا کر معافی مانگو اپنے بھائی سے کہ کہیں اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے۔ کہتے وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ جہان وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور سینہ مسلتا بھرے دل کے ساتھ رونے لگا۔ سانسوں نے نہ آنے کی ضد ٹھان لی تو وہ وہیں زمین پر سر ٹکا گیا اور زور زور سے زمین پر ہاتھ مارنے لگا۔ یہ وہ کیا کر گیا تھا؟ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ پھر اٹھا اور وہاں سڑک پر بے جات دوڑنے لگا۔ شاید وہ ان آوازوں اور زیادتیوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا جو وہ اپنے پیاروں کے ساتھ کر چکا تھا۔ وہ بنا رکے بھاگتا چلا جا رہا تھا، بار بار بس ایک ہی خیال آ رہا تھا، وہ گولیاں جو اس نے عالم کو مروائی تھیں، وہ ہاتھ جو اس نے بار بار اس پر اٹھایا تھا۔ کیا وہ اس کا سامنا کر سکتا تھا؟ کیا وہ اس سے معافی مانگنے کی سخت اپنے اندر رکھتا تھا؟ کیا وہ اسے بھائی کہنے کا حق رکھتا تھا؟ تو شاید ابھی نہیں۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل، امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے اور سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ یہ 3rd لاسٹ ایپیسوڈ تھی، اور اسی ہفتے میں انشاءاللہ 2nd لاسٹ اور لاسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو جائے گی اور ناول مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک نئی کہانی کا آغاز کریں گے۔ اور اگر آپ سب آتش عالم کو PDF فارم میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سب اسے مناسب قیمت پر خرید سکتے ہیں۔ خریدنے کے لیے آپ سب کو میرے فیس بک پیج پر ان باکس میں میسج کرنا ہوگا، اور فیس بک پیج بھی جو ہے وہ میرا سیم نیم سے ہے، سحر علی قریشی ناولز، اور اس کا لنک جو ہے وہ YouTube چینل کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ناول حاصل کرنے کے لیے آپ وہاں پہ میسج کر سکتے ہیں۔ جلد انشاءاللہ 2nd لاسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی۔ مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔